علی نے بہت سی توجیحات کی اور کہا کہ یہ ہو گیا. مسلمانوں نے وفد مرتب کیا, مصطفیٰ کمال پر زور دیا, خود عربوں پر زور دیا. خلافت کو گاندھی نے ختم نہیں کیا, خلافت کو ختم کیا عربوں نے, خلافت کو ختم کیا خود مصطفیٰ کمال نے. اور یہاں تک ختم کیا کہ دیکھیے ہم اس ملک میں یہ بیٹھ کر نہیں کہہ سکتے, جب ٹرکی میں فرضی خلیفہ انگریزوں نے بنا دیا اور اس کے خلاف مسلمانوں نے, مصطفیٰ کمال نے بغاوت کی, تو مصطفیٰ کمال کے سیکٹری نے جو اس کے سوانح حیات لکھے ہیں اس میں یہ بات موجود ہے کہ مصطفیٰ کمال پر ترکوں کی اس ناکامی اور شکست کا اور عربوں سے جو انہیں صدمہ پہنچا تھا پلٹ جانے کا عربوں کے, یعنی عربوں نے اس وقت جو کام کیا تھا, ٹھیک ہے ان کی قومیت جاگ اٹھی تھی, وہ بطور عرب دیکھ رہے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے کسی کے ہاتھ میں آ کر یہ سب کچھ کیا تھا. اتنا ریئیکشن ہوا تھا کہ مصطفیٰ کمال کا سیکرٹری جو سب سے بڑا اس کا معتمد تھا وہ لکھتا تھا کہ مصطفیٰ کمال تنہائی میں, میرے پاس اب بھی کتاب موجود ہے, تنہائی میں بیٹھ کر آسمان کی طرف مکہ اٹھا کر کہا کرتا تھا کہ اے خدا کہیں تو میرے ہاتھ میں آ جا تو میں تجھ سے نپٹ لوں. یعنی خدا کو وہ ماننے سے انکاری تھا, وہ قرآن کو نہیں مانتا تھا. بلکہ یہ بات اس میں نہیں آنی چاہیے, ورنہ میں آپ بھی ریکارڈ آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس نے ہر چیز سے انکار کر دیا تھا. تو اب جب مسلمان ہی خلافت سے دستبردار ہو گئے, مسلمان ہی نے خلافت کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنی بادشاہت اپنی قومیت کی بنیاد پر, اپنی وطنیت کی بنیاد پر قائم کریں گے, تو گاندھی سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ گاندھی تو اس وقت تک آپ کا ساتھ دے سکتا تھا جب تک آپ خود اس مطالبے پہ قائم رہتے. جب آپ نے خود ہی اس مطالبے کو چھوڑ دیا, اس کو تیاگ دیا, اس کو تلانجلی دے دی, تو اس کے بعد گاندھی پر اس کا کوئی میرے خیال میں نہیں تھا. گاندھی تو اس کے بعد پھر قید ہو گیا, اس کے بعد کے حالات. اگر یہ بات ہے کہ گاندھی جی ہر اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھے جو مسلمانوں کا مطالبہ تھی, تو انہیں چاہیے تھا کہ پاکستانی تحریک میں کوئی بھی وہ رکاوٹ نہ ڈالتے. یعنی جناح اور گاندھی کے جو میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا, بحث نہیں کر رہا میں. جب دو نظریے آپس میں اس ملک میں کام کر رہے تھے, ایک پاکستان کا ایک پاکستان کے, گاندھی کو اگر پاکستان کے مخالف تھا تو آخر وقت تک اس کو اپنے نظریے پہ قائم کرنا چاہیے. یہ صرف استفسار ہے, یہ قطعاً کوئی یعنی نہ میں استدلال کی طرف ہوں اس وقت, نہ میں کوئی, میں شاہ صاحب آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گاندھی جی نے اگر پاکستان آخر میں تو وہ آپ نے یہ فرمایا کہ گاندھی جی نے خلافت کی تحریک سے اس لیے دستبرداری کی کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے خود اس کو چھیڑ دیا. اگر وہ ایسے ہی تھے مسلمانوں کے بھی خواہ, تو ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان تحریک یا اور بہت سے مسلمانوں کے مسائل تھے, بے شمار مسائل تھے, لیکن انہوں نے بنیادی طور پر وہی کیا کہ جس میں ہندو جہادی کا فائدہ تھا. اچھا یہ میں خود نہیں کہہ رہا, ایک کتاب میری نظروں میں ہے, پتہ نہیں آپ کی نظر میں ہے یا نہیں, گاندھی ایز آئی نیو ہم, پروفیسر یاجنک کی. پروفیسر یاجنک کو پھر حکومت ہند نے نکلوا دیا تھا بھارت سے. اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ گاندھی جی کی زندگی میں منافقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. مثلا اگر مجھے میں میری بات سن لیں آپ, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیے آپ ایسی کتاب کا ذکر کرتے ہیں, یہ تو ہندوستان کی داد دیجیے کہ وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو گاندھی جی کی زندگی پر نکتہ چینی کرتے ہیں, ان سے اختلاف کرتے ہیں. مثلا ہندوستان ٹائمز کے جو ایڈیٹر ہیں وہ میرے بڑے دوست ہیں, میں اور وہ حیدرآباد دکن میں جب وہ IPI کا اجلاس ہوا اکٹھے تھے, تو وہاں وہ کہنے لگے کہ شورش صاحب اب ہم گاندھی جی کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے, ہم گاندھی جی کی فلسفی سے شکست کھا چکے ہیں, ہمیں گاندھی جی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا بلاک بنانے کے لیے کم از کم اس طرف دیکھنا چاہیے, اور اس طرف دیکھنے کے لیے ہمیں مہاتما گاندھی کی بجائے مہاتما بدھ کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ ان کے ذہن میں یہ بھی, چنانچہ مہاتما بدھ پر ہندوستان کی آزادی کے بعد بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن وہ پالیٹکس ان کا ڈیولپ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس طرف کی قومیں, فلپائن وغیرہ کی یا سیام وغیرہ کی قومیں, یا ہم جاپان تک چلے جائیں جہاں کا بدھ مذہب چلا جاتا ہے دور تک, وہ قومیں کوئی ایسی نسلیں نہیں ہیں, نسل انسانی نہیں ہے کہ جناب ان قوموں سے وہ چیز حاصل ہو سکے جو آج کل مختلف قوموں کے مجموعے سے عالمی پالیٹکس میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے. وہ نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے وہ قومیں نہ تو کوئی عسکری اعتبار سے, نہ کوئی صنعتی اعتبار سے, نہ تہذیبی اعتبار سے, نہ تمدنی اعتبار سے, نہ ثقافتی اعتبار سے, نہ صاحب وہ کوئی اور کسی رخ سے فلسفہ کہہ لیجیے جس کی بنیاد پر ہمارا سب کچھ چلتا ہے, اس اعتبار سے وہ دنیا کے کسی گوشے میں کوئی رہنما وجود نہیں رکھتی ہیں. اس لیے وہ بات ان کی میرے خیال میں پروان نہیں چڑھی. تو گاندھی جی سے اگر اختلاف تھا تو گاندھی جی کی تاریخ میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے پاس کتابوں کا قصہ بھی ہے. گاندھی جی کے متعلق ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں 3 کتابیں ہیں جو آج تک غیر
मुसलमानों ने या गैर पाकिस्तानियों ने लिखी है। लेकिन गांधी जी के मुतल्लिक़ आज भी आप देखिए कि तमाम दुनिया में कोई पौने 500-600 किताबें हैं, और पौने 500-600 किताबों में उन अंग्रेजों की किताबें भी हैं जो उसको यूसुफ मसीह के तर्जुमे में ले जाते हैं। तो ये कोई बात नहीं है। गांधी जी ने, आप देखिए, अगर गांधी जी इतने ही तंग दिल होते, संग दिल होते, तो गांधी जी मुसलमानों के लिए दिल्ली में आखिरी वक्त गोली न खाते। नहीं, ये तो खैर एक जज्बाती बात है। अब वो जज्बाती, देखिए ना शाह साहब, ये आप क्या कहते हैं कि जो बात आपको सूट करती है वो तो हुई मंतकी बात, और जो बात आपको सूट नहीं करती है वो जज्बाती है। तो फैसला कैसे होगा? कह सकता हूँ मैं तो कोई बात आपसे दलील के सवा करता ही नहीं। मैंने तो ये चाहा था कि पहले तो आपका रद्द-ए-अमल मुस्लिम लीग पर वाज़ेह हो, और चूंकि मैंने मुस्लिम लीग के मतलब वादे कर दिया। अब आप गांधी के मतलब, या तो आप मुझसे पूछे गांधी के मतलब तुम्हारी क्या राय है, वही बात, कांग्रेस एक ही बात, गांधी के मतलब तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय, मैं पाकिस्तान में बैठ कर ये कहता हूँ, गांधी के मुतल्लिक़ मेरी ये राय है कि गांधी का नजरिया एक हिंदुस्तानी का नजरिया था जी, और गांधी एक इंसान की हैसियत से सोचता था, वो उस अंदाज पे काम करता था। मैं गांधी के मुतल्लिक़ ये तस्लीम किसी स्टेज पर करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो मुसलमानों का दुश्मन था।